ابن بطوطہ ایک سیاح کا نام ہے۔ ابن بطوطہ مراکش کے شہر طنجہ کا رہنے والا تھا۔ اسلامی تاریخ میں بہت سیاح گزرے ہیں۔ ان میں سے بعض جیسے مقدس، ابن حقل مسعودی اور ابن جبیر بہت بڑے سیاح ہوئے ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی ابن بطوطہ کے برابر بڑا سیاح نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن بطوطہ نہ صرف یہ کہ سب سے بڑا مسلمان سیاح تھا، بلکہ موجودہ زمانے سے پہلے وہ دنیا کا سب سے بڑا سیاح تھا۔ اس نے دنیا کے جتنے بڑے حصے کی سیر کی، اس وقت تک کسی نے بھی سیر نہیں کی تھی۔ ابن بطوطہ 14 جون سن 1325 کو 21 سال کی عمر میں حج کے ارادے سے اپنے وطن طنجہ یعنی مراکش سے روانہ ہوا۔ اس کے ماں باپ دونوں زندہ تھے، اس لیے اتنے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے خیال سے ان کی جدائی شاق گزری، مگر سفر کے شوق میں اس نے اس جدائی کو گوارا کر لیا اور وہ اپنے لمبے سفر پر جو 28 سال میں ختم ہونے والا تھا، خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ تلمسان، الجزائر، ٹیونس اور طرابلس سے ہوتا ہوا 5 اپریل سن 1326 کو وہ مصر کی مشہور بندرگاہ اسکندریہ پہنچ گیا۔ ابن بطوطہ نے کوئی 6 ماہ تک مصر اور شام کی سیر کی اور ہر قابل دید چیز دیکھی۔ اس کے بعد اس نے نومبر 1326 میں مدینہ کی زیارت کی اور مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ کر حج کیا۔ مکہ سے وہ عراق اور ایران کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے بصرہ اور کوفہ کی سیر بھی کی اور کربلا میں حضرت امام حسین کے مزار کی زیارت کی۔ ابن بطوطہ نے بغداد کی ویرانی کا افسوس کے ساتھ ذکر کیا اور لکھا کہ مغربی حصہ کھنڈر ہو چکا ہے، مدرسے ویران پڑے ہیں اور شہر کا مشہور شفا خانہ بھی ویران تھا۔ سن 1330 میں ابن بطوطہ نے پھر حج کیا اور یمن کی سیر کی۔ یمن سے وہ مشرقی افریقہ گیا اور وہاں سواکن، سودان، زبلہ مقدشو یعنی صومالیہ، ممباسنا یعنی کینیا اور کلوٹانگا نیکا کی سیر کی۔ واپسی میں اس نے حضر موت، عمان اور بحرین کی سیر کی۔ سن 1332 میں وہ پھر حج کے لیے گیا۔ اب وہ مصر اور شام کے راستے ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بصرہ بھی گیا، جہاں عثمانی خاندان کا دوسرا بادشاہ اور خان حکمران تھا۔ یہاں سے وہ روس کے علاقے جزیرہ نما کریمیا گیا، جو سیر اوردہ کے حکمران سلطان ازبک کے قبضے میں تھا۔ سیر اوردہ کے دارالحکومت شہر سرائے میں اس نے سلطان محمد ازبک سے ملاقات کی۔ یہاں سے وہ شمال میں بلغار کے سرد علاقے کی سیر کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اپنے سفر نامے میں اس نے بلغار کا بڑا دلچسپ حال لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، روزہ افطار کرنے کے بعد صرف مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا تھا۔ اس کے بعد صبح ہو جاتی تھی اور فجر کی آذان ہو جاتی تھی۔ ابن بطوطہ نے یہاں سے اور بھی شمال میں سائبیریا کے تاریک علاقوں میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر یہ ارادہ ترک کر دیا۔ بلغار کی سیر کے زمانے میں وہ قسطنطنیہ بھی گیا۔ اس کے بعد وہ شہر سرائے سے روانہ ہو کر 40 دن تک وہ دشت قپچاق کو طے کر کے خوارزم پہنچا۔ یہاں اس نے سمرقند، بخارا، نیشا پور اور دوسرے مشہور شہروں کی سیر کی۔ اس کے بعد وہ غزنی سے ہوتا ہوا ستمبر سن 1333 میں سندھ کے راستے مغربی پاکستان میں داخل ہوا۔ دریائے سندھ کو پار کرتے وقت اس نے پہلی مرتبہ گینڈا دیکھا۔ یہ جانور پہلے مغربی پاکستان میں پایا جاتا تھا، لیکن اب ناپید ہو گیا ہے۔ سندھ کی گرمی نے ابن بطوطہ کو بہت پریشان کیا۔ وہ کپڑے بھگو کر جسم کے چاروں طرف لپیٹ لیتا تھا، تب اسے چین ملتا تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ سندھ میں دودھ اور مچھلی کی کثرت ہے۔ اس نے مغربی پاکستان میں لاہری بندر، بھکر، ملتان اور اجودھن کی سیر کی۔
دریائے سندھ کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں سے ہے، اور جس طرح دریائے نیل سے مصر میں زراعت ہوتی ہے، اسی طرح اس دریا سے پاکستان میں زراعت ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہانسی ہوتا ہوا دہلی پہنچ گیا۔ دہلی میں سلطان محمد تغلق نے ابن بطوطہ کو قاضی بنا دیا۔ وہ تقریباً 8 سال ہندوستان میں رہا اور قنوج، گوالیار، اجبین، دولت آباد، کہمبات، کالی کٹ اور دوسرے شہروں کی سیر کی۔ ابن بطوطہ نے دہلی کی عمارتوں، دربار کے طور طریقوں اور عید منانے کا بڑا دلچسپ حال لکھا ہے۔ ہندوستان کی سیر کے زمانے میں ایک مرتبہ اس کے قافلہ کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ابن بطوطہ کو بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑی، کئی دن بھوکا پیاسا رہا اور بڑی مشکل سے جان بچی۔ دسمبر سن 1341 میں سلطان محمد تغلق نے ابن بطوطہ کو سفیر بنا کر چین روانہ کیا، لیکن کالی کٹ کی بندرگاہ پر ایسا طوفان آیا کہ اس کا تمام سامان برباد ہو گیا۔ لیکن ابن بطوطہ طوفان سے ڈرنے والا کب تھا؟ وہ جہاز میں بیٹھ کر مالدیپ اور لنکا گیا۔ یہاں سے وہ بحری جہاز کے ذریعے مشرقی پاکستان آیا اور سناؤ گاؤں اور سلہٹ کی سیر کی۔ مشرقی پاکستان کے متعلق اس نے لکھا ہے، بہت وسیع اور شاداب ملک ہے، اور چیزیں جتنی سستی ہیں دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں۔ مشرقی پاکستان سے ابن بطوطہ سماترا ہوتا ہوا چین گیا اور پورے ملک کی خوب سیر کی۔ مشرق میں یہ آخری ملک تھا جس کی اس نے سیر کی۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن واپس ہوا۔ واپسی پر وہ کئی سال مصر و شام میں رہا اور کئی حج کیے۔ اس زمانے میں اس کو اپنی ماں کے انتقال کی خبر ملی۔ یہ سن کر وہ اپنے گھر روانہ ہو گیا اور طنجہ پہنچ کر سب سے پہلے اپنی پیاری ماں کی قبر پر گیا اور فاتحہ پڑھی۔ ابن بطوطہ نے اگرچہ دنیا کے بڑے حصے کی سیر کر لی تھی اور ساری مہذب دنیا دیکھ لی تھی، لیکن سیر و سیاحت کا شوق اب بھی ختم نہیں ہوا۔ چنانچہ اب وہ اندلس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں سے اس نے مالکا، غرناطہ اور ان شہروں کی سیر کی جو اب تک اسلامی مملکت میں شامل تھے۔ یہاں سے جب وہ واپس آیا تو صحرائے اعظم کو پار کر کے ان ملکوں کی سیر کرنے کا شوق ہوا جہاں اب تک مردم خور انسان آباد تھے، لیکن وہاں مسلمانوں کے پہنچ جانے سے آہستہ آہستہ تہذیب کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ ابن بطوطہ مراکش سے ہوتا ہوا 4 ماہ کا زاد سفر لے کر ایک قافلے کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے صحرا میں داخل ہو گیا۔ 18 فروری سن 1352 صحرائے اعظم کو پار کر کے وہ مغربی سودان کے شہر مالی پہنچا اور وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ مالی کی سلطنت میں اس نے ٹمیکٹو اور دوسرے شہروں کی سیر کی، مردم خور حبشیوں کو دیکھا اور ان کا دلچسپ حال لکھا ہے۔ صحرائے اعظم سے واپسی پر اس نے مراکش کے سلطان ابو العنان مرینی کے حکم سے اپنا سفر نامہ مرتب کیا۔ قرون وسطی کے اس سب سے بڑے سیاح کا سن 1378 میں طنجہ میں انتقال ہوا۔ اس کی قبر اب تک وہاں موجود ہے۔ ابن بطوطہ کے سفر شروع کرنے کے 30 سال پہلے اٹلی کے ایک شخص مارکو پولو نے دنیا کے بہت بڑے حصے کی سیاحت ختم کی تھی، جس کی وجہ سے مارکو پولو قرون وسطی میں یورپ کا سب سے بڑا سیاح کہلاتا تھا۔ لیکن اب ابن بطوطہ سیر و سیاحت کے معاملے میں مارکو پولو سے بہت آگے بڑھ گیا۔ ان دونوں میں جو فرق ہے اس سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ مارکو پولو صحیح معنوں میں سیاح نہیں تھا، وہ اپنے باپ اور دادا کے ساتھ چین میں ملازمت کے سلسلے میں گیا تھا اور اس کا زیادہ وقت چین ہی میں گزرا۔ اس کے برخلاف ابن بطوطہ صحیح معنوں میں ایک سیاح تھا، اسے سیر و سیاحت سے دلی لگاؤ تھا اور دنیا کی سیر ہی کرنے کے ارادے سے اپنے وطن سے نکلا تھا۔ مارکو پولو جن جن ملکوں سے گزرا، ابن بطوطہ نے سوائے صحرائے گوبی کے ان سب ملکوں کی اچھی طرح سیر کی۔ اس کے علاوہ اس نے بلغار، قسطنطنیہ، شمالی افریقہ
उंदलस और सहराए आजम की भी सैर की, जिनकी मार्को पोलो ने सैर नहीं की। मार्को पोलो अपने वतन से 24 साल गैर हाजिर रहा और इस मुद्दत में से 13 साल चीन में गुजारे। इब्ने बतूता ने 28 साल तक सैर की और हर मुल्क में कई कई महीने और बाज में कई कई साल रहा।